الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك نسيا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد الصلاة قرآن کریم انسانوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا 6666 آیتیں یا 114 صورتیں ان آیتوں میں سے یا ان صورتوں میں سے بندہ کسی ایک آیت کو بھی اپنی زندگی میں بسا لے تو یہ ایک آیت بلکہ کسی آیت کا ایک مختصر سا جز اس بندے کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن ایسی نصیحت ہے جو رتبہ، مقام، مرتبہ، جاہ و جلال، بادشاہت یا فقیری، امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ سب کو برابر نصیحت کرتا ہے، کرتا رہے گا اور ہر ایک کو جھنجھوڑتا ہے۔ جس قسم کا انسان اس کو پڑھے، نبی پڑھے، ولی پڑھے، گنہگار پڑھے، ہر ایک کو برابر نصیحت دیتا ہے اور ہر ایک کے معاملات ایسے صاف اور ظاہر بتاتا ہے۔ اگر بندہ ذرا سا تأمل کرے، سوچے اور رکے وہاں، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت تو میرے لیے ہی اتری ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں لگا دیا گیا ہے ختموں پر، برکتوں پر، ایصال ثواب پر، کہ اتنا پڑھیں تو اتنا ثواب ہے، قرآن کو چھونے کا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم، 3 حرف پڑھیں تو 30 نیکیاں ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن مقصد قرآن یہ نہیں ہے۔ مقصد قرآن یہ ہے کہ ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کے 1000 پہلوؤں میں سے
999 ترک کر دیے۔ ایک پہلو لے لیا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہے، اور اگر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں تو 10 ختم کلام پاک کا ثواب ہے، اور آیت الکرسی پڑھیں تو شیطان سے بندہ اور بندے کا مال اور اس کا گھر محفوظ رہتا ہے، آیت کریمہ پڑھیں تو اس کے یہ فوائد ہیں۔ ہم نے دنیاوی غرض، دنیاوی مقصد یا ایصال ثواب یا جھگڑوں میں فیصلے کے لیے قرآن رکھ دیا۔ قرآن کا جو اصل مقصد قرآن نے بیان کیا، میں تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، کون ہے ہدایت لے گا؟ ہم قرآن سے سب کچھ لیتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے۔ ہمیں ان کاموں پر لگا دیا گیا ہے، کوئی مر جائے بچے مدرسے سے بلا لیں، ختم کلام پاک پڑھا لیں، اور بس میت ہماری بخشی گئی ہے۔ ساری زندگی قرآن نہیں پڑھیں گے، بس بخشش ہو جائے گی۔ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، بخشش ہو جائے گی۔ قرآن کو پڑھنا الگ عبادت ہے، اس کو سمجھنا الگ عبادت ہے، اس پر عمل کرنا الگ عبادت ہے، پھر اس کی تعلیم آگے دوسروں کو دینا یہ الگ عبادت ہے۔ ہم نے صرف قرآن ناظرہ پڑھنا ہے بس۔ کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے ترجمہ پڑھنا بس، چونکہ ہدایت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمہ جانتے ہیں یا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن ہمارا درس ہوتا ہے مغرب کے بعد 20-25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، 200 بندہ ہوتا ہے، 250 بندہ۔ درس میں اگر 20 بندے بیٹھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں کتنا لگاؤ ہے۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ چونکہ قرآن بڑا کڑوا ہے، قرآن کڑوا ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ رسول نے فرمایا وہ صحیح ہے، تو کڑوا ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن جب قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈالیں گے، یہی قرآن شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ ہمیں ہر اس ناصح کی نصیحت بری لگتی ہے جو ہمارے مفادات سے ٹکرائے، ہمیں ہر اس عالم کا مسئلہ برا لگتا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی راہ نہ نکلے، ہمیں ہر اس مفتی کا فتویٰ مخمصے میں ڈال دیتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے کوئی گنجائشیں نہ ڈالی گئی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا دین سیکھنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کا دین لانا چاہتا ہے، اور اپنی مرضی کے دین کے مطابق وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا، دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کی، جہاد کیا، اپنی جانیں قربان کی۔ آج ہم اس دین کو چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے آرام کی خاطر ہم اس کو سر بازار لٹا رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ اگر ہم دیندار ہیں تو صحابہ کیا تھے؟ پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، فقہائے کرام، یہ لوگ کیا تھے اور کیا کر رہے تھے؟ ہم کسی اور سے مت چلے گئے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنی مرضی کا مطلب بنا لیے، اور یہاں جس کو ہاتھ لگاؤ وہی سردار بنا بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی تو سردار ہوں، میں کس سے کم ہوں؟ حالانکہ اس کو الف با بھی بنیادی چیزیں نہیں معلوم، استنجے کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کے فرائض تک نہیں معلوم۔ 99% وضو غلط کرتے ہیں، غسل کا طریقہ نہیں معلوم،
اور بات ایسی دین کی کریں گے بندہ سمجھے گا یار ان سے بڑھ کر تو کوئی مفتی ہی نہیں ہے. اور جب ان کو بتا دیا جائے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی، کس عالم سے سیکھی، کہا نہیں جی ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور پھر آسان سی بات کہ دین مشکل تو نہیں ہے، دین آسان ہے. اگر دین آسان ہے تو فجر کی نماز کے لیے آ جایا کرے نا. ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، جمعے کو بر وقت نہیں آ سکتے، جس کے لیے قرآن نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جب اذان ہو جائے پہلی تو دوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، چل کر نہیں، سائی دوڑ کر مسجد کی طرف آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ خرید و فروخت وہیں چھوڑ دو، جیسے اذان کی آواز سنو ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ خرید و فروخت چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن کہتا ہے بہتر ہے، ہم کہتے ہیں گاہک اس وقت سر پر کھڑا ہے کہ باقی دکانیں بند ہو گئی، اب 4 دکانیں کھلی ہیں، ابھی کمال ہے. ہم نے کوئی چیزیں ایسی اپنی طرف سے زائد کر لیں، معاشرے میں بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر ان کو ایسے ہی چلنے دیا جائے جیسے وہ چل رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے جس کو وہ دین سمجھ چکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم مسئلہ سیکھتے ہیں نہ مسئلہ سمجھتے ہیں. جو ایک بڑھ چال ہے لگاتار وہ کرتے آ رہے ہیں حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو ہم نے سوچا وہ دین، جو ہم نے سمجھا وہ دین، جو ہم نے دیکھا وہ دین، جو ہمیں فائدے کے لیے سمجھ آ رہا ہے وہ دین. اور اپنی طرف سے ہم نے اس کے لیے مثالیں بنا لی، اپنی طرف سے ہم نے اس کے لیے جواز تراش لیے، اپنی طرف سے ہم اس کے لیے باتیں بنا لی، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. رب نے فرما دیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا تمہارا رب بھولنے والا نہیں. بس آج کی یہ آیت ہے، آج کا یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اس کو یاد کر لیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا یہ جو کہا جاتا ہے نا مکافات عمل، مکافات عمل، یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسا کرو گے ویسا برو گے، عدلے کا بدلہ. یہ کہانیاں ہم سکول میں پڑھتے آئے ہیں کہ جیسا کیا ویسا، جو بیج بویا وہی کاٹا. گندم بو گے گندم کا دانہ گندم کاٹو گے، مکی بو گے مکی کاٹو گے، سیب کا بیج لگاؤ گے سیب آئے گا، آم کا لگاؤ گے آم. یہ کیسے کہ آپ کانٹے بو کر پھول اور سمجھے کہ ہمیں پھول ملے، یا آپ نفرت بو کر یہ سمجھے ہمیں محبت ملے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، جیسے تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا یہ یاد کر لیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ 16ویں پارے کی آیت ہے، سورہ مریم کا آخری رکوع سے پہلے والا رکوع، سیکنڈ لاسٹ رکوع. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس میں چیلنج بھی ہے، اس میں دھمکی بھی ہے. اس آیت میں اور آیت کے اس حصے میں، چھوٹا سا حصے، پوری آیت نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو تم نے نیکیاں کی تمہارا رب ان کا پھل تمہیں ضرور دے گا. رب بھولنے والا نہیں. اور جو تم نے کسی پر ظلم کیا تمہارا رب اس کا بدلہ بھی تمہیں دے گا. تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور کسی مظلوم اور کسی ایسے شخص جو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، جو مجبور ہے، تم نے اس پر ظلم کیا اور کیا کہتے ہو کہ میں بچ گیا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا تمہارا رب بھولنے والا. یہ مکافات عمل ہے. یار مسلمان کسی دوسرے پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے پر کیسے بے جا معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے؟
مسلمان کیسے کسی دوسرے کا دل دکھا سکتا ہے؟ یہ دل تو اللہ کا تخت ہے، القلب عرش اللہ، یہ اللہ کا عرش ہے، تخت ہے۔ تم کیسے اسے توڑ سکتے ہو؟ اللہ کے تخت کو توڑتے ہو۔ تو ہم کیسے مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اصل سے ہٹا کر ان کاموں میں لگا دیا گیا ہے جن کے اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں دور دور تک اسلام کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ہم اس خوشی میں ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم اس خوشی میں ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم اس خوشی میں ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ اسلام ہے، جو میں جانتا ہوں یہ اسلام ہے۔ حالانکہ نہ وہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ اس کو قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہے۔ ہمیں تو قرآن کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں آتی۔ یہاں کسی بندے سے پوچھ لیں کھڑا کر کے، وہ اگر فاتحہ صحیح سنا دے تو جو سزا چور کی وہ ہماری ہے۔ 100 بندے بیٹھے، کتنوں کو فاتحہ آتی ہے صحیح؟ نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی کو یہ یاد ہے کہ میں نے مرنا ہے، جواب دینا ہے۔ اور رب سارا یہ کھیل دیکھ رہا ہے، یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو کرتے کرتے پہلے جوانی کے دن گزرے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر آ گئی، پھر شادیاں ہوگی، پھر نوکریاں ہوگی، پھر اولاد ہوگی، پھر پوتے ہو گئے۔ اب اسی میں عمر گزر گئی اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے لین لاڈ اور کچھ نہیں ہوگا، اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی رہے ہیں، کفنا بھی رہے ہیں، نہلوا بھی رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھتے ہوئے یہ جو مرا ہے اسی نے مرنا تھا، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ میت کو دفناتے ہوئے قبروں پر 4 بندے آگے دفنا رہے ہیں، پچھلوں نے سگریٹ لگا کر گپے لگا رہے ہیں، مرنا اسی نے تھا جو مر گیا، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کسی دین کی ایک جز میں غور کریں۔ قرآن جی کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پر غور و فکر، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کوئی ایک مجھے بتا دے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو۔ قرآن میں غور و فکر تو دور کی بات، ترجمہ نہیں، ترجمہ تو دور کی بات، وہ ہم صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے۔ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں بچوں کو آدھے گھنٹے کے لیے مسجد بھیجیں گے، پھر ماں یا باپ بار گیٹ پر کھڑا ہوگا جی ٹیوشن کے لیے جانا ہے بچے نے، 6 گھنٹے سکول میں لگا کر آیا، 4 گھنٹے اب ٹیوشن کے لیے جائے گا، آدھا گھنٹہ مسجد میں دیتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین سیکھ جائے گا۔ بات سمجھے ہی نہیں ہے کیا ہے یہ؟ ہم اس سمت چل پڑے ہیں جو ہماری سمت نہیں ہے، جو ہماری منزل نہیں ہے، وہ راہ ہماری نہیں ہے، وہ کسی اور نے تعین کیا ہے کہ ان مسلمانوں کو ادھر پھیر دیں۔ وہ ریل کا کانٹا ہوتا ہے، ذرا سا بدلا دیں تو ادھر کی بجائے ادھر مڑی تو وہ پھر کراچی سے کہیں اور جاتی ہے۔ جنکشن سے تھوڑا سا اس کا ڈائریکشن ایک طرف سے چینج کر لیں تو شروع سے جب ڈائریکشن سیدھی کی بجائے دائیں یا بائیں کریں گے تو اس کی منزل یہ نہیں ہوگی جو سیدھا جاتی تھی، پھر یا تو ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی۔ ہماری ڈائریکشنیں مختلف کر دی، ہمیں ان کاموں میں الجھا دیا گیا ہے جو دین نہیں ہے، ہمیں ان معاملات میں لگا دیا گیا ہے جو دین نہیں ہے، ہمیں اس طرف پہنچا دیا گیا ہے جو دین نہیں ہے، ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ سورت پڑھیں تو اتنا ثواب ہے، یہ درود شریف پڑھیں تو اتنا ثواب ہے، یہ والا عمل کریں تو اتنا ثواب ہے، سورہ واقعہ پڑھیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، سورہ یاسین صبح پڑھیں تو بندے کے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیں تو فتنہ دجال سے محفوظ رہتے ہیں، بندہ اگلے جمعے تک محفوظ رہتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہی مقصد ہے؟ یہ درود شریف پڑھیں تو اتنے حج کا ثواب ہے، یہ درود شریف پڑھیں تو اتنے عمرے کا ثواب ہے، یہ درود شریف پڑھیں سمندر کی جھاگ جتنی
گناہ ہو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات آپ لوگ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، تعین کیا ہے؟ ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، توجہ کرو میری بات پر، ہم بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کوئی امیر بیمار ہو جائے تو گھر سے 4 بندے جائیں گے بیمار پرسی کے لیے، ہاتھ میں فروٹ بھی ہوگا، جوس بھی ہوگا، خوش آمدیں بھی ہوں گی، تکلفات بھی ہوں گے کہ ہمیں پتہ دیر سے چلا ہے، نہیں تو پہلے آ جاتے، کوئی خدمت ہمارے لائق، کوئی غریب ساتھ پڑوس میں بیمار پڑا رہے، گھر میں باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، سگا بھائی بیمار ہو، ہم پوچھنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے لوگوں نے غریب کو پوچھا ہے؟ اخبار میں اشتہار لگانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ مدد کر لیں گے، سوشل میڈیا پر خبر چلانے کے لیے، تصویریں ہم شیئر کرنے کے لیے کسی کے ساتھ مدد کر لیں گے، کیا کسی کے ساتھ دل سے ہم نے مدد کی؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو جیسے اس حدیث کو سمجھے گا ویسے ہی ہے۔ 3 لوگوں کا ذکر کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گئے، میرے بندے میں بیمار تھا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ یہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ توجہ کرنا، بڑی توجہ طلب بات۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا، اب سننا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ یار تم چلے گئے ویرانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں نکل گئے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ تمہارے ساتھ والے گھر میں بیمار کے پاس ہے، نہیں سمجھو؟ یہ حدیث مسلم لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، پہلے میں یہ ہے لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، اور اگلی 2 میں جو الفاظ ہے اس میں لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے اس کے گھر چلا جاتا، 2 میٹھے بول لیتا اور اسے یہ کہہ دیتا کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے گا، میری کوئی خدمت کی ضرورت، بیماری آتی جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، سدا کوئی بیمار نہیں رہتا، سدا کوئی مسکین اور مفلوق الحال نہیں رہتا، میرے بھائی اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تمہیں شفا دے گا، تو اگر اس مسلمان بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرتا اور اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جاتا، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ کہا جی ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا ہو بھائی، اللہ موجود ہے بیمار کے پاس تو پاؤ جا کر، دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان سے بتاؤ ہم کن کی بیمار پرسیاں کرنے جاتے ہیں؟ کبھی کوئی بے غرض گیا ہو؟ جو میری بیماری پر آئے گا تو میں جاؤں گا، جو میری میت پر آئے گا تو میں جاؤں گا، جو میری پریشانی پر آئے گا تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نے جانا، چاہے پڑوس میں ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاص کدھر گیا؟ پورا باب ہے حدیث میں، قرآن کی پوری آیتیں ہیں اخلاص کے بارے میں، للہ، یہ فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہم تو کسی کو مشورہ بھی فری میں نہیں دیتے، آج کل تو مشورے کے بھی لوگ پیسے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی مشورے کی فیس کتنی ہے؟ 2000 3000، پھر اوپر سے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوتا ہے 10-20 ہزار کے، اوپر سے پھر دوائیاں آ جاتی ہیں 10-15 ہزار کے۔ غریب تو ادھر ہی مر گیا۔ حالانکہ جب کلاس میں ہوتے تھے ٹیچر پوچھتی تھی بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ٹیچر ڈاکٹر، کہا کیوں؟ میں مسیحا بنوں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ مسیحائی ہے، یہ خدمت ہے لوگوں کی۔
مشورے کی بھی فیس، کسی سے کوئی مشورہ لیں، پھر نبی نے تو یہ فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ کرنے والا، مشورہ دینے والا یہ تو امانت دار ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری مجلسوں کا تم پر حق ہے، جس مجلس میں جو بات ہو اس بات کو اس مجلس سے باہر مت کریں، یہاں اندر بیٹھ کر بات کریں، باہر نکلیں تو چار کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں دیواروں کے صرف کان ہیں، وہ سنتی ہیں، اگر ان کی زبانیں مل جائیں نا تو اللہ کی قسم ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ بات میری نہیں سمجھے آپ؟ اگر ان کو زبانیں مل جائیں، بڑی یہ پتے کی بات کہ ان کو زبانیں مل جائیں، اور ایک دن ان کو زبانیں ملیں گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یہ پوری سورہ زلزال پڑھیں پتہ چل جائے گا، اس دن تو ساری خبریں باہر آ جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ اپنی خبریں بتائے گی، پھر زبان ہوگی ان کی، دیواروں کی بھی، زمین کی بھی زبانیں ہوں گی، یہ جو درخت ہیں ان کی بھی زبانیں ہوں گی۔ ہم مسجد میں کیوں فرض ادھر پڑھے، سنتے ادھر پڑھی، دوسرے دن ادھر کھڑے ہوئے، تیسرے دن ادھر کھڑے ہوئے، کبھی ادھر ذکر کیا، کبھی ادھر ذکر کیا، کہا قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے گی کہ اس بندے نے مجھ پر ذکر کیا ہے۔ نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرو، کیوں؟ یہ دیواریں سنیں گی، یہ پنکھے سنیں گے، یہ چھت سنے گا، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ جیسے یہ اچھے اعمال کی گواہی دے گا، ایسے یہ برے اعمال کی بھی گواہی دے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب بھولنے والا، اگر تو میرے اس بندے کی بیمار پرسی کرتا لَوَجَدْتَنِي عِندَهُ، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ ہم رب کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، رب ہمارے پڑوس پر موجود ہے۔ پھر فرمایا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں نے کہا تھا مجھے کھانا دو، مجھے کھانا دو۔ رب کس کے روپ میں ہے کوئی نہیں جانتا، مجھے کھانا دو، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو بھوک سے پاک ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے دروازے پر آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے کھانا دے دیتا لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، میں اس کے پاس ہی تھا، اس کے ساتھ ہی تھا میں۔ اب اگر اس کے ساتھ آپ آیت کا ایک جز ملائیں، ایک جز کیا؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، وہ بندہ آیا خود رنگ اس پر اللہ کا ہے، صبغت اللہ کا، اب اس میں ڈھونڈے رب کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو سوشل میڈیا کی پڑی ہے، دیں گے نہیں، دیں گے تو تصویریں بنائیں گے، تم نے جس کے لیے تصویریں بنائی وہ مل گئی تمہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں پانی مانگ رہا تھا تجھ سے، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے پیاس لگتی ہے؟ تو بھوک اور پیاس سے پاک ہے۔ رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تیرے پاس آیا تھا پانی مانگنے کے لیے، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی دے دیتا لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، تو میں اس کے پاس ہی تھا، تجھے مل جاتا۔ تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے غاروں میں گیا، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں گیا، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں گیا، میں اس بندے کے پاس تھا، وہ تھا بندہ، وہ میرے روپ میں تھا۔ تو اگر اسے پلا لیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے اللہ کو پلایا، تو کھلا لیتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اللہ کو کھلایا، تو اگر اس کی بیمار پرسی کر لیتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اللہ کی بیمار پرسی کی، تو تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے وہیں پر اللہ مل جاتا۔ کیا ہم کسی کو کھلاتے پلاتے اس لیے یا بیمار پرسی اس لیے کر؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر تو ایسا کرے گا، کسی کی بیمار پرسی اللہ کے لیے کرے گا، کسی کو کھانا اللہ کے لیے دے گا، کسی کو پینا اللہ کے لیے دے گا، تو یاد رکھیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں، رب نہیں بھولتا۔ رب کہاں بھولتے ان چیزوں کو؟ رب تو ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک فقیر جا رہا تھا، بادشاہ نے بلایا اور
فقیر سے کہا ایسا کرو، یہ میری طرف سے یہ چیز لے لو، یہ دینار لے لو، اور جو تمہیں بیوقوف ملے، جو تمہیں بیوقوف ملے اس کی جولی میں یہ دینار ڈال لینا۔ فقیر نے دینار ہاتھ میں لیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فقیر کو پتہ چلا، فقیر آیا، وہ دینار لے آ کر بادشاہ کی جولی میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ دینار جو ہے یہ کسی بیوقوف کی جولی میں ڈال دینا، تو یہ دیکھیں مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا، میں نے آپ کی جولی میں ڈال دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تو مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے، اللہ نے جوانی بھی دی تھی، رتبہ بھی دیا تھا، حکمرانی بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، لیکن اس سے تو نے اللہ کو راضی، تو یہ بیوقوفی۔ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، اب تو جانے لگا ہے۔ اگر تو نے اپنی دولت اللہ کے لیے خرچ کی ہوتی، حکمرانی اللہ کے لیے کی ہوتی، جوانی اللہ کے لیے کی ہوتی، تو آج تو پچھتاتا نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ایسے جوانی میں پھر رہے ہیں جیسے ہم نے بوڑھا نہیں ہونا۔ یہ جو بوڑھے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو پیدا ہی بوڑھے ہوئے تھے نا، بات سمجھے ہی نہیں۔ ہم بوڑھوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں یہ پیدا ہی بوڑھے ہوئے ہیں، یہ جوان نہیں تھے۔ ان سے پوچھو یہ کہیں گے ہماری جیسی جوانی کس کی تھی۔ آج یہ ہے، کل ہم ہوں گے اگر اتنی زندگی نصیب ہوئی تو۔ اس وقت پھر نہ گھٹنوں میں سانس ہے، نہ گٹوں میں سانس ہے، ٹخنوں میں، اور نہ کمر میں دم خم ہے، تو پھر کہیں گے جی اللہ اللہ۔ وما کان ربک نسیٰ، رب بھولنے والا نہیں ہے۔ حقیقت کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ۔ ہم ہر اس چیز کو، ہم اتنے مادیت میں گر چکے، مادیت کی طرف اس قدر آ چکے، رب سے یقین اٹھ چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا۔ یہ دریائے نیل ہی ہے نا، دریا میں ڈالا۔ وہ بچہ جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بس اسے اور مزید بار کی سمجھ نہیں ہے، آیا وہ دریا سے پار ہوا یا نہیں ہوا؟ اور وقت کا خدا، فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، فوج کے ساتھ، طاقت اور گھمنڈ اور حکمرانی کے ساتھ اسی دریا میں غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سارا واقعہ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا چرچا کرنا مقصود ہے؟ یہ مقصود یہ ہے، اللہ بچانا چاہے نیل سے بچے کو بچا لیتا ہے، اور اللہ بچانا نہ چاہے وقت کے خدا کو نیل کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ اپنی کشتی جو ہے وہ اللہ کے آسرے پر چھوڑو، لوگوں کے آسرے پر مت چھوڑے، اور اللہ کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ تو رب نے فرما دیا وما کان ربک نسیٰ، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھول گئے، صبح و شام لگے ہوئے ہیں دنیا میں، ایسے دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں جانا کہاں ہے، انہوں نے کمانا کتنا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرعون کی مثال دی، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ نمرود کی مثال دی، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود اور بخت نصر۔ قرآن نے قارون کی مثال دی، اس سے زیادہ دولت اور خزانہ کسی کے پاس نہیں۔ کہا یہ دیکھو یہ لوگ کہاں گئے، تمہارے پاس اتنی حکمرانی اور دولت تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ کہاں گئے؟ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تو اللہ تمہیں دنیا میں سزا دے گا ایک، وہ کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دنیا میں آ کر تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ جب اللہ کو بھول گئے، اب تمہیں یہ نہیں پتہ چلے گا، تم یہ بات نہیں سوچو گے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ اچھا بہت سارے لوگوں سے یہ بات کریں، ان کو بڑے مذاق، بڑی ہنسی آتی ہے، یار یہ کون سی بات ہوئی، وہ توجہ تک نہیں کرتے۔
تو وہاں سے بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ انہیں نماز کا کہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں کہیں بھائی تمہاری عمر چٹی داڑھی ہوگی یہ سفید، مہربانی کر کے ایک تو داڑھی پوری رکھ، اور دوسری یہ مہربانی کر لے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ او یار کیا کریں فلاں مسئلے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں یہ لوگ جو آگے سے دلیلیں دیں۔ اب کون سی عمر رہی ہے تمہارے پاس، اب کون سا وقت رہا ہے تمہارے پاس؟ ہم ان کاموں میں پڑ گئے ہیں جو دین نہیں ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے جو دین ہے۔ اب آگے ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ پوچھیں گے جناب 1 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک ناخن اور بال کاٹنے یا نہیں، ناخن اور بال کاٹنے ہیں یا نہیں؟ یہ ہر سال پوچھتے ہیں، فون آتے ہیں یہاں کر، وہ جی بڑا مسئلہ بن گیا جی، میں پرا بیٹھے سنائیہ کو وہ بندے بال کٹوا رہے سے تو میں یار رہے تھے ذوالحج تو سے بال کٹانے پہ ناخن کٹوائیے نہ کٹوائیے، حالانکہ یہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ اگر بڑھ گئے ہیں 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں تو کاٹے، ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو کاٹے، بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا آج تک، 20 سال مجھے ادھر بھی ہو گئے، 28-29 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا، ممبر پر کہہ رہا ہوں، کہ یہ داڑھی جو ہم کٹواتے ہیں اس کا کتنا گناہ ہے۔ داڑھی رکھنی واجب ہے، 1 مٹھی سے کم کرنی حرام ہے، کوئی نہیں پوچھتا، اور سارے یہ پوچھتے ہیں ذوالحج میں ناخن کاٹے نہ کاٹیں گے۔ کون سا دین ہے؟ میں کیا کروں؟ یہ دین ہے ذوالحج میں ناخن نہ کاٹنے والا، یا داڑھی رکھنا دین ہے؟ ہم نے تو کہا داڑھی مولویوں نے رکھنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور آج کا داڑھی کے تو اتنے ڈیزائن بن گئے، اللہ معاف کرے، یہ داڑھی کی تحقیر ہے جو ڈیزائن بناتے ہیں، یہ سنت کی تحقیر ہے۔ اور ہر روز ہم داڑھی وہ کاٹ کر اور نالیوں میں جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے جانے دیں، نبی کی سنت کو پامال کر۔ کوئی نہیں پوچھتا داڑھی کاٹنی چاہیے نہیں چاہیے، کوئی نہیں پوچھتا کہ داڑھی کیا ہے۔ سب انبیاء، کوئی ایک نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور داڑھی منڈانی کب سے شروع ہوئی؟ قوم لوط سے، لوطیوں نے منڈوانی شروع کی لواطت کے لیے، ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عورت کے جیسے بال زینت ہیں، ایسے مرد کی داڑھی زینت ہے۔ وہ ایک جگہ رشتے کے لیے گئے لطیفہ سے، اس نے کہا جی ہم رشتہ تو دے دیں گے لیکن آپ کے بچے کی داڑھی ہے، اس کو داڑھی ہٹانی پڑے گی۔ تو لڑکا کوئی مجھ جیسا سرفرا صحیح تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے داڑھی ہٹا دوں گا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی یہ فرمائش ہے میں ہٹا دیتا ہوں داڑھی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ کی بیٹی کو بھی ٹینڈ کروانی ہوگی۔ نہیں سمجھو تو تھوڑا مسکراؤ تو صحیح کرنا۔ میں داڑھی ہٹا دیتا ہوں، یعنی داڑھی کی ٹینڈ کروا دیتا ہوں، ہم ٹینڈ ہی کرواتے ہیں داڑھی کی نا، داڑھی کی ٹینڈ کروا دیتا ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کو بھی ٹینڈ کروانی۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچیوں کو تو بال ہوتے ہیں، اللہ نے فطرت پیدا کی ہے، جیسے عورتیں لمبے بالوں میں پیاری لگتی ہیں ایسا مرد جو ہے وہ داڑھی میں پیارا لگتا ہے۔ وہ گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ تو مجھ سے یہ اس دفعہ کوئی نہ پوچھے کہ ناخن کاٹنے ضروری ہیں یا نہیں۔ اور مزے کی گل، ناصر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر کے پاس میں کٹنگ کے لیے گیا تو کہ استاد یہ نوے مسئلے آ گئے جی، آج کل کم ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بال نہ کٹواؤ، کوئی بندے ہی نہیں آتا، ان کی بھی روزی ماری گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو چھوڑ دیا، جو مسئلہ ہے وہ نہیں پوچھ رہے، جو ایک بڑ چال ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اسلام نے اس کو اچھا کہا کہ 1 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، آجیوں سے مشابہت ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بندے نے کٹوا لیے اس پر گناہ نہیں ہے، اس سے رب رسول کی ناراضگی بھی نہیں ہے، اس کو جھڑک بھی نہیں ہے۔ لیکن داڑھی کٹوانے والا، بات ٹائم زیادہ ہو گیا، میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایران میں ایک شخص اس سے ملنے کے لیے وہ گئے، تو جس سے ملنے کے لیے گیا وہ آگے بیٹھا داڑھی کٹوا رہا تھا، تو دونوں شاعر تھے، تو اس سے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے اتنے دور آیا اور تجھے دیکھا کہ تو داڑھی کٹوا رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے، شاعر تھا، برجستہ جواب دیا، میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی بندے کا دل تو نہیں دکھا رہا۔
اب یہ بہت سارے لوگ ہیں جی داڑھی کٹی دی ہے کسی کا دل تو نہ دکھا دینا، داڑھیوں والے کیا کرنے ہیں؟ استغفر اللہ، داڑھیوں والوں میں نبی پاک بھی موجود ہے، یہ بات سوچ سمجھ کر کہا کریں۔ داڑھی والوں میں کوئی ایک صحابی داڑھی منڈا نہیں تھا، بات سمجھے، کوئی ایک تابعی داڑھی منڈا نہیں تھا، کوئی ایک نبی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ تو کہا داڑھی کاٹی کسی کا دل تو نہیں، دیکھو جی داڑھیاں لے کے کرنے ہیں، تو پھر اسلام بھی چھوڑ دے، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھے ہی نہیں ہے، داڑھی مسلمان کی علامت ہے۔ داڑھیوں والے کا اگر میرا کوئی عمل ناقص ہے تو میں ہوں، میری داڑھی کا قصور نہیں ہے، میرے اسلام کا قصور نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو جو ملنے کے لیے آیا تھا وہ اس سے کم نہیں تھا، اس نے جواب دیا تو کسی کا نہیں، تو نبی پاک کا دل دکھا رہا ہے۔ خود بھی داڑھی رکھیں، بچوں کو بھی یہ تلقین کریں کہ پترو سچیاں داڑیاں رکھو، کم از کم چہرہ نبی پاک جہاں بنا دو تو کم از کم قبر پہ جاؤ کوئی منہ دکھانے دے قابل تو ہو نا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات پھر وما کان ربک نسیٰ، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، جو دین کا حقیقی راہ ہے، حقیقی راستہ ہے اس طرف آئیں، یہ دائیں بائیں کو چھوڑیں اور باتوں میں الجھنے کو چھوڑیں۔ اللہ پاک عمل صادق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ